الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا انجام بیان کیا تھا، اور اس طرح آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک مسئلہ جو توحید کا ہے، اور یاد رکھیے جس انسان کے پاس توحید نہیں، اللہ کی وحدانیت کے اوپر قائم نہیں،
تو وہ انسان جتنے مرضی اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا. اور اسپیکر آن کر وہ تار لتی ہونی ہے برانڈے تو بند کیتے ہونے کسی. تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا. تو آئیے اس میں سے ایک قسم ہے جس طرح اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے اور مشکل مصیبت پریشانی کے اندر اللہ رحیم و کریم کو پکارنا چاہیے. اس کے برعکس اگر کوئی بندہ یعنی اس کے سامنے موجود نہیں یا فوت ہو چکا ہے، پریشانی اور مشکل اور مصیبت کے اندر اس کو پکارے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اور جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا. جب توبہ کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی موت آ گئی تو جنت عطا کرے گا. تو آئیے اسی طرح ایک معاملہ ہے نظروں اور نیاز، یہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے. مثال کے طور کے اوپر اس کا معنی اور مفہوم سمجھے. نظر جو ہوتی ہے وہ فرض نہیں ہوتی، ہم اپنے اوپر خود ایک یعنی واجب یا فرض کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں، میں صحت مند ہو جاؤں گا تو اتنے نفل پڑھوں گا، میں صحت مند ہو جاؤں گا تو اتنے روزے رکھوں گا، میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، میں ایک دیگ یا جتنے یعنی مال ہیں غریبوں میں تقسیم کروں گا. یہ ہے نظر. اور یہ اس نے ایک شرط لگا لی، یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا. جب وہ کام ہو جائے تو پھر اس کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی نظر کیا کرے، پوری کرے. اگر نظر پوری نہیں کر سکتا تو پھر نظر کا کفارہ ہے. اور نظر کا کفارہ وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر قسم کا کفارہ ہے. تو آئیے نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. جیسے سورۃ البقرہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی فرمایا نا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کوئی تم نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے یا کوئی نظر مانی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، سورۃ الدہر کے اندر یوفون بالنذر. جو ایمان والے مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نظروں کو پورا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادے بھی جانتا ہے. اگر آپ نے کسی کے سامنے بات تو نہیں کی لیکن اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اللہ جی فلاں میرا کام ہو گیا تو میں اللہ تیرے راستے کے اندر اتنے پیسے دوں گا، لیکن لوگوں نے نہیں سنا. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اس لیے اپنی نظر کو پورا کریں. تو آئیے نظر کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی سمجھ لیں. ایک نظر معلق، یعنی ایک نظر وہ ہے جو شرط کے ساتھ ہے، جیسے میں نے ابھی جس کا تذکرہ کیا ہے اللہ مجھے اولاد دے تو میں اتنا یہ نفل پڑھوں گا، روزے رکھوں گا. ایک ہے غیر معلق، شرط نہیں. مثال کے طور کے اوپر کسی کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، تو یہ بھی نظر جو ہے پوری کرنی چاہیے. یہ اللہ کو نظر بڑی پسند ہے جو بغیر شرط کی ہوتی ہے. جو شرط کے ساتھ ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، کیونکہ نظر انسان کے اعمال کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. صرف اور صرف جو بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کے مال سے صدقہ نکل جاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہونی چاہیے. بعض بندے ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، مجاور جو ہوتے ہیں قبروں کے اوپر، ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے قبروں والوں سے کہتے ہیں فلاں ہمارا کام ہو گیا، ہم اس قبر کے اوپر کپڑا چڑھا دیں گے، اس قبر کے اوپر ہم کیا کریں گے، دیگیں تقسیم کر دیں گے. میرے دوستو یہ جو نظر ہے اللہ کی نافرمانی ہے.
جو اللہ کی نافرمانی کے اندر نظر ہو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کا کفارہ دے لے، نظر نہ پوری کرے۔ جیسے کہ کسی کی نظر پوری ہوتی ہے، کہتے ہیں میں کیا کروں گا، اولاد ملے گی، علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار کے اوپر جا کے دیگیں چڑھاؤں گا۔ تو کیا کرتے ہیں، وہاں جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ آپ غیر اللہ کے نام کی چڑھا رہے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے، ہم تو اللہ کے نام کی دے رہے ہیں، ویسے وہاں دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میرا سوال ہے، اگر اللہ کے نام کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے نام کی دے رہے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کیا وہاں ملتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ کے لیے دے رہے ہو، اپنے محلے کے اندر کسی یتیم کو دے دو، اللہ کے لیے دے رہے ہو، مسجد کے اندر آ کے جو ہے مہمان ہے اللہ کے ان کو کھلا دے۔ اگر اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اپنے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے یعنی دربار وہاں تقسیم کر دیں، تو یہ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم دے دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے تم دینے کے اندر تمہاری دیر ہو سکتی ہے، لیکن قبول کرنے کے اندر میں دیر نہیں کرتا۔ یہ ضروری ہے وہاں فلاں دربار کے اوپر جا کے دینا ہے؟ نہیں، وہاں جا کے لوگ اکثر جاہل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن پڑھیں تو سورت آل عمران پڑھیں، سورت مریم پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی ادائیں اتنی پسند آئی، ایک باپ کے نام کی صورت بنا دی، ایک بیٹی کے نام کی صورت بنا دی۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ تھا ہم نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی تو اللہ نے صورت بنا دی۔ تو آئیے میرے دوستو، پھر چادریں چڑھاتے ہیں، نظر مانتے ہیں، ان سے کہا جائے نا کہ یہ چادر نہیں چڑھانی چاہیے تو آگے جواب کیا دیتے ہیں، جی بیت اللہ کے اوپر غلاف نہیں چڑھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ غلاف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو برقرار رکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کے اندر صحابہ کرام فوت ہوئے، کیا علی حجویری رحمہ اللہ صحابہ سے بہتر ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی کا ایک چھوٹا سا عمل سارے ولی مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ عمل کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے، وہ عمل سارے ولی مل جائیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا صحابہ کرام کے قبر مبارک کے اوپر چھاڑ چڑھے، کپڑے چڑھے ہیں؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ ضرورت مند نہیں، ضرورت مند تو مدینے کے اندر بیوہ عورتیں ہیں، ضرورت مند تو مدینے کے اندر جو یتیم بچے ہیں، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو یہ دلیل نہیں بنتی۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، خلیفت اول ہیں، اس کے باوجود جب آپ جا رہے ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ابا جی آپ کا کفن، آپ کے کفن کے بارے کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے، بیٹی یہ جو میرے کپڑے ہیں، یہ جو میرے چادر ہے، اس کو دھو کے یہ میرے اوپر کفن جو ہے دے دینا۔ کہا، ابا جان اللہ تعالیٰ نے ابھی تو بڑی عزت دی ہے، مال و دولت بہت زیادہ مل گیا، بیت المال کے اندر بہت مال ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نوٹ کریں، آپ نے فرمایا، بیٹی میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا گزارا اس کپڑوں کے اندر ہو جائے گا، میرا کفن ہے، اگر نئے بھی ہوں گے تو یہ کپڑے جو ہیں مجھے ضرورت نہیں، جو مجھے نیا کفن دینا ہے وہ کسی بیوہ کو دے دینا، وہ دوائیں دے گی۔ اس لیے ایسی نظریں ماننا کہ میں فلاں قبر کے اوپر جا کے کپڑا چڑھا دوں گا یا فلاں قبر کے اوپر جا کے دیگیں تقسیم کر دوں گا، اللہ کی قسم یہ جہلیت والے کام ہے۔ اتنے لوگ جہل ہو چکے ہیں۔ ایک بندہ تھا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے اس نے نظر مانی کہ اگر میں بیت اللہ کے قریب جا کے حجر اسود کا بوسہ لوں گا نا تو میں داتا صاحب علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر دیگیں چڑھاؤں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، طواف کرتے کرتے اللہ نے توفیق دے دی، بوسہ لیا، بوسہ لیتے ہوئے ساتھ ہی باہر نکلا اور کال کرتا ہے کہ علی حجویری رحمۃ اللہ کی قبر کے اوپر اتنی دیگیں چڑھا دے، میں منت مانگی تھی۔ اللہ کے قسم اتنی جہلیت ہے۔ جس دربار کے اندر گیا تھا
جہاں ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 اجر ملتا ہے، اس بد نصیب نے کہا نہیں میں منت مانگی ہے علی حجویری رحمۃ اللہ کی قبر کے اوپر، حالانکہ وہاں ادا کرتا اجر بھی زیادہ ملنا تھا۔ یہ ہے ہماری جہلیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی یعنی جہلیت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ یہ میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے کہ جو گناہ معاشرے کے اندر کثرت سے پایا جائے آپ اسے بڑے احسن طریقے کے ساتھ کنٹرول کریں، روکیں اسے، تبلیغ کریں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ صرف میرے لیے نہیں آپ کے لیے بھی ہے کہ دوست ملتا ہے، رشتہ دار ملتے ہیں، انہیں آپ اچھے طریقے کے ساتھ قائل کریں کہ یہ طریقہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، یہ طریقہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں۔ تو آئیے میرے دوستو اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس طرح سجدہ رکوع عبادت اللہ کے لیے ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نظر و نیاز کیا ایک عبادت ہے، قربانی کرتے ہیں نا اللہ کے نام کی، یہ ہے نظر نیاز، یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح فرمایا کہ کیا فرمایا؟ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی ان لوگوں کو کہہ دیں، کہنے والی بھی ہستی اللہ، جس سے کہلوایا جا رہا ہے وہ بھی اللہ، دونوں اللہ۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی ان کو کہہ دو بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا اس دنیا سے چلا جانا للہ ہر کوئی کام ہر نیکی کس کے لیے؟ للہ، اس کے اندر نظر و نیاز بھی، اس کے اندر سجدہ رکوع بھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکار یعنی پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر کس کو پکارنا ہے؟ للہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی نظر و نیاز ہر عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ مرنا جینا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ تو آئیے میرے دوستو، اور بعض ایسے بندے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں ہم تو ان کے صالح ثواب کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے ولی ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم ولیوں کے گستاخ نہیں، ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں ہم ان کے صالح ثواب کے لیے سال کے بعد 11ویں دباتے ہیں۔ کچھ بندے ہیں جو نظر مانتے ہیں فلاں کام ہو گیا تو میں 11ویں دباؤں گی، میں فلاں دن جو ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے یعنی 11ویں ختم دباؤں گی۔ میرے دوستو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ نیک نہیں تھے؟ ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ اور اسی طرح میں یہ بھی سمجھتا ہوں وہ میرے والد سے کئی گنا نیک تھے، صلحاء تھے۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ ہمارے والدین سے وہ بہتر تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے والدین زیادہ حقدار ہیں صالح ثواب کے کہ پیر صاحب؟ والدین حقدار ہیں جنہوں نے جنا، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے سال کے بعد ایک دن مقرر کر لیا، ان کے صالح ثواب کا نام دے کے مولویوں نے اپنے پیٹ جہنم کے آگ بھرنے کے لیے ہم نے لوگوں کے اندر یہ کہا کہ ہمیں صالح ثواب کے لیے۔ میرے دوستو صالح ثواب وہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس مال دولت موجود ہو، جب چاہے کیا کرتا ہے کسی یتیم کو دے دیتا ہے، کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، مساجد کے اندر دے دیتا ہے، مدارس کے اندر دے دیتا ہے۔ ہم اس صالح ثواب کے منکر نہیں لیکن طریقے کے منکر ہیں۔ یہ صالح ثواب کریں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اس کا ثواب دے گا۔ تو میرے دوستو یہ ایک اپنی طرف سے یعنی اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنے کے لیے یہ سارے یعنی دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام
ان کی والدہ کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے نہیں، ان کی ماں نے کیا دیکھا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اس طرح اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان، ان کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کریم نے قرآن مجید بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ ایک دن عمران کی بیوی اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور کیا دیکھتی ہیں؟ ایک دیوار کے اوپر چڑیا آتی ہے، ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، اور بچے کے چونچ کے اندر کھانا ڈالتی ہے اور پھر لے کر پھر کھانا ڈالتی ہے۔ اس بیوی کی، اس عورت کے دل کے اندر خیال آیا، کاش میرے بھی اولاد ہوتی، میں بھی اس کا مزہ چکھتی، میں اس کی بھی لذت چکھتی، جس طرح میں انگور کھاتی ہوں مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، میں سیب کھاتی ہوں مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، اس طرح مجھے بھی پتہ چلتا کہ اولاد کا میوہ کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے التجا کرتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ یہ دیکھو نا، کہتی ہیں اللہ جس طرح تو نے پرندوں کو اولاد دی ہے، وہ اپنے بچے کے منہ کے اندر کھانا ڈال رہی ہے، دانہ ڈال رہی ہے، اے اللہ جی مجھے بھی ایسا میوہ عطا فرما۔ یہ دعائیں اللہ سے کر رہی ہیں، اور یاد رکھیے اولادیں دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی۔ جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، جس کو چاہے لڑکے دے دے، جس کو چاہے جو ہے لڑکیاں لڑکے دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 83 سال کی عمر ہے، پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ 84 سال کی عمر، 83 سال کی، اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ اے اللہ تو میں بڑھاپے کے اندر چلا گیا لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ یہ عورت بھی کیا کرتی ہے؟ پرندے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے اللہ تو پرندوں کو اولاد دے سکتا ہے، اے اللہ ان کے گھر دیکھو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اس کے باوجود تو ان کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب یہ دعائیں اللہ سے کر رہی ہے، التجائیں اللہ سے کر رہی ہے، اللہ نے دعا قبول کی، اور اسی طرح اس کے بطن کے اندر یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھے امید لگا دیا ہے، تو اس وقت کیا کرتی ہے؟ کہتے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، تو اللہ کے سامنے التجا پھر کرتی ہے۔ پہلے مانگا اللہ سے، اللہ دے دے، اللہ تیرے علاوہ اولاد دینے والا نہیں، تو پھر کیا کہتی ہے؟ نظر مانتی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی، انی نذرت لک۔ نظر کس کے نام کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ انی نذرت لک، اے اللہ میں نظر مان رہی ہوں لکا تیرے لیے۔ یہ اللہ کو ادا اتنی پسند ہے، قرآن بنا دیا۔ نظر کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ بولو یار، مجھے پتہ لگے سمجھ آ رہی۔ انی نذرت لک، اے اللہ نظر تیرے نام کی، لک ما فی بطنی، کس چیز کی ہے؟ اے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے۔ اور نظر کیا تھی؟ اے اللہ اولاد ہوگی، بیت المقدس ہے، اے اللہ اس کی خادم بن جائے گا، ان کے ذہن کے اندر بچہ ہوگا تو اس کو خادم بنا دوں گی، دین کا دائی بنا دوں گی۔ اے اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ تو اولاد دے گا نا تو میں بیت المقدس کے اندر وقف کر دوں گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا فتقبل منی، اے اللہ یہ قبول بھی کر لینا۔ پتہ چلا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے، جب بھی وہ نیکی کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ قبول کر لینا،
کیونکہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن نیکیوں کے یعنی کر کے چہرے کے اوپر نمازوں پڑھ کے ماتھے کے اوپر محراب پڑے ہوں گے، لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے اندر پھینک دی جائیں گے، کیونکہ ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ یا تو سنت کے مطابق نہیں، یا وہ شرک کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی کیا کہا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو سننے والا بھی ہے، اللہ تو جاننے والا بھی ہے۔ یہاں انہوں نے کہا اللہ میں اس کو مسجد کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی مدرسے کے اندر اے اللہ پڑھے گا، دین کا داعی بنے گا۔ میرے دوستو یہ مائیں اور باپ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، چاہے وہ مساجد کے اندر جھاڑو دینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ جو بچے اسکول پڑھتے ہیں وہ اپنے ان کے والدین کو میں یعنی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کے لیے بھی وقف کریں۔ اگر 4-5 بچے ہیں اس کو قرآن کا حافظ بنائیں، حفظ کرنے کے بعد پھر دنیا کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے پھر وقف کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ دنیا کا جو علم ہے وہ نہ حاصل کرے، دین بھی سیکھیں اور دنیا بھی۔ اور میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں، جو بندہ دین کے پیچھے چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے، جو بندہ دنیا کے پیچھے چلتا ہے اور دنیا حاصل نہیں کر سکتا، قبر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن دنیا نہیں مل سکتی۔ اور اس کا مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں، ایک بندہ سایہ پکڑنے کے لیے کوشش جتنی مرضی کرے، سایہ کیا ہے؟ دنیا۔ ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے پیچھے لگیں گے، سایہ آگے آگے ہوگا، انسان اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جب ہم سائے کو چھوڑ کے اس کی مخالف سمت چلیں گے، یعنی اس مخالف سمت کیا ہے؟ یہ ہے دین۔ ہم دین کے پیچھے چلیں گے، وہ سایہ ہمارے ساتھ سے چلے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید کے تعلیم سے محروم نہ رکھے۔ ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے یعنی میٹرک تک کر لیا لیکن ناظرہ قرآن نہیں آتا۔ ہیں ہم مسلمان، ہمیں اپنا جو اللہ نے خط بھیجا ہمیں اس کا معنی نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں۔ جب اس کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں گے تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو یہاں حضرت عمران کی بیوی نے کیا کہا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ اللہ سے التجا کری نظر مان رہی ہے، نظر مانی اللہ کے نام کی اور نظر مانی کہ اللہ کے لیے وقف کروں گی۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا فلما وضعت لها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ جی میں تو سمجھی لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو گھروں سے باہر نکالنا بھی آسان ہے، اور اسی طرح جو ہے لڑکے زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ جی بالکل بات ایسی ہے، لیکن لڑکیاں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں سے آگے گزر جاتی ہیں۔ اور اسی طرح میں اپنے خیالات کے اندر کہتا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہوگا اے عمران کی بیوی تجھے کیا پتہ یہ جو بے بچی پیدا ہوئی ہے اس کا مقام کیا ہوگا، جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کریں گے۔ یہ ایسی عورت ہے جو بندے کہتے تھے عورت کچھ نہیں کر سکتی، یہ عورت نے جو ہے ساری دنیا کا مقابلہ کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اپنے قبیلے کے اندر آئی تو ساروں نے کیا کیا؟ مخالفت کی۔ تو اس لیے دوسری بات یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اس وقت عورت کو جو ہے نا یعنی خادم کے لیے اندر یعنی بیت المقدس کے اندر یعنی تعلیم کے لیے نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ عورت کو بھی دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔
اس کو بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور آگے کیا ہوا، جب حضرت اپنا عمران کی بیوی یہ بچی کو اٹھایا بیت المقدس کے اندر لے آئے، اس کے بعد کفالت کا جو معاملہ آیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کیونکہ خالو لگتے تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام فرمانے لگے اس کی کفالت میں کروں گا، کیونکہ میں رشتہ دار بھی ہوں، میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں، ویسے بھی میرا محلے والے ہیں، میں ان کا بہت زیادہ قریبی ہوں۔ تو بڑا جو پادری تھا اس نے کیا کیا، کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں قرآن دازی کر لیتے ہیں، کلمے ڈالتے ہیں۔ جب قرآن دازی ہوئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام آئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام تھوڑی سی بڑی ہوگی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کیا کرتے تھے، فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دروازے کے اوپر کنڈی لگی ہے، تالا لگاتے ہیں، چابی اپنے پاس ہے، آپ خود باہر چلے جاتے ہیں، جب باہر چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، فرمایا وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، اس کے پاس کیا پایا، رزق پایا۔ مفسرین لکھا ہے یعنی وہ پھل پائے جو بے موسم پھل تھے اور ایسے پھل پائے جو اس علاقے کے اندر نہیں پائے جاتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم، اے بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جواب کیا ہے، یہ نہیں کہا فلاں پیغمبر کے طفیل، فلاں قبر والے کے طفیل مجھے پھل ملے، فلاں بزرگ کے طفیل یا فلاں کو میں نے بلایا۔ سیدھا سادہ انداز کے اندر کیا فرماتی ہے، فرماتی ہے قالت ہوا من عند اللہ، کیا کہتی ہے، رزق دینے والی ذات جو ہے اس نے مجھے رزق دیا ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی ہیں، کہتی ہے اللہ پاک بغیر حساب و کتاب رزق دینے والا ہے، اس نے مجھے رزق دیا۔ جب زکریہ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا نا، سفید داڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ اگر تو اس مریم کو بغیر موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو اے اللہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ تو مجھے بغیر موسم پھل اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا کہا ہنالکا، آگے پیچھے نہیں ہو، ادھر ہی کھڑے ہو کے دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے اللہ مجھے نیک طیب پاک اے اللہ اولاد عطا فرما۔ جہاں ربی حب لی من الصالحین ابراہیم نے مانگی، بڑھاپے کے اندر اللہ اولاد دی، بغیر موسمہ پھل جس طرح اللہ مریم کو دیا اس طرح حضرت ابراہیم کو بغیر موسمہ اولاد دی، اسی طرح زکریہ علیہ السلام کو بغیر موسمہ میوہ جو ہے جو اپنا اولاد کا وہ اللہ نے عطا کیا۔ اس وقت اللہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی طرف سے، کیونکہ مریم نے کہا اے اللہ رزق مجھے اللہ نے دیا، اے اللہ اولاد بھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور ساتھ ذریۃ طیبہ، طیبہ کے لفظ ہیں۔ پتہ چلا جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو نا تو ایسی مانگے جو پکیزہ ہو، کیونکہ بڑے بندے دیکھے مالدار دولت، لیکن ان کا مال دولت جو بھی ہے حلال کا نہیں ہوتا، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے کئی ایسے اولاد والے دیکھے ہیں 7 8 اور 10 بچے ہیں لیکن ایک بھی کام کا نہیں، ایک بھی نیک نہیں۔ اس لیے جب بھی مانگو، نبیوں نے مانگا، اللہ سے مانگا اور یہ کہا اللہ مجھے نیک اولاد دینی ہے، یہ نہیں کہ اللہ جکن دیا ہے جک کالی گوری گندی جس نے اللہ من اولاد چاہیے، نانا اللہ سے جب بھی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے کے اوپر آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے دیتا ہے
چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو قبولیت کا وقت ہو تو اللہ سے کہیں اللہ میں مال مانگ رہا ہوں پاکیزہ، اللہ اولاد مانگ رہا ہوں نیک، اے اللہ کوئی عمل مانگ رہا ہوں، اے اللہ قبول ہونے والا عمل۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ اے اللہ ایسا عمل جو قبول ہو، اے اللہ ایسا رزق جو اللہ پاکیزہ ہو۔ اس لیے ہمیں بھی جب مانگنا چاہیے اللہ سے مانگے، پاکیزہ مانگے، اور اسی طرح جو عمل کریں قبولیت والا مانگے۔ اس طرح آخر کے اندر جب مریم علیہ السلام جوان ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عطا کیا، تو اس وقت لوگوں کی باتیں لوگوں نے پریشان کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، ماں نے کہا انی نظرت لک، اے اللہ میں نظر مان رہی ہوں تیرے لیے، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے نظر اللہ کے لیے مانی۔ بیٹی جو تھی اس نے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے، کس کے لیے نظر ماننی ہے؟ للرحمن، رحمان کے لیے نظر ماننی ہے۔ کس چیز کی؟ فرمایا صومن فلن اکلم اليوم انسیہ، کیونکہ یہودیوں کے اندر جنہوں نے چپ دا روزہ وہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو آنے کے بعد لوگوں نے باتیں کی، تیرا باپ ٹھیک تھا، تیری ماں ٹھیک تھی، متقی تھی، بھائی تیرا ہارون بڑا نیک تھا، لیکن تو نے کیا کرتوت کیے؟ تو خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا اشارہ تو نے کہاں کرنا ہے؟ بچے کی طرف۔ تو بچہ جو ہے بولتا نہیں، لیکن رب بلانا چاہے تو بول سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پتہ چلا جب جو ماں کے خلاف یا کسی ماں کی یعنی حرمت کے خلاف ناموس کے اوپر کوئی بندہ بولتا ہے، جو حلالی بچہ ہو وہ خاموش نہیں رہتا، وہ اپنی ماں کا دفاع کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے قدرت دی، اللہ تعالیٰ نے بولنے کا جو ہے ایک طاقت دی، اس وقت بول کے کہتے ہیں نہیں میری ماں پاک ہے، میں اللہ دا نبی ہاں، اور اس طرح منو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے۔ یہاں بھی انی نذرت للرحمن، نظر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اپنا ماتھا کس کے سامنے جھکانا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک عبادت کی یعنی شکل ہے، جیسے مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زہد کتاب ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بستی سے دو بندے گزرے ہیں، دو آدمی گزرے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بت بڑا ہے، اس کے سامنے ساتھ مجاور ہیں، وہاں جو بھی بندہ گزرتا ہے اسے روک کے کہتے ہیں اے نہ دی منت یا نظر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ دو بندے پیسے نہیں، مال نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس ہے مسافر، میں کہ دینا ہے؟ اس نے کہا ایسے کرو مکھی لے کے مکھی چڑھا دو، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، جو بھی گزرے ہم نظر یا منت یا چڑھاوے کے بغیر نہیں گزرنے دیتے۔ اس نے مکھی ماری، چڑھاوا چڑھا دیا۔ دوسرے کو کہا، اس نے کہا نہیں، یہ نظر نیاز منت یا چڑھاوا صرف اور صرف اللہ کے نام کا ہونا چاہیے، میں نہیں کروں گا۔ اس کو کیا کیا؟ انہوں نے شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو شہید کر دیا گیا اللہ نے اسے جنت عطا کر دی، اور جس بندے نے مکھی مار کے چڑھاوا بت کے نام کا چڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ یہ دیکھیں ہم سمجھتے یعنی جان بچانی، جان چھڈو، رشتہ دار ناراض ہو جاندے نے، فلاں ہو جاندے، نانا نظر و نیاز بھی صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے فرمایا لعن اللہ، اللہ اس بندے کے اوپر لعنت کرے من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے نظر و نیاز کے لیے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر یعنی زندہ رہنے کی اور اسی طرح موت بھی عقیدہ توحید کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔